اہل علم و ادب کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حصہ۔ دنیا کی صبح سعادت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ واقعہ اصحاب فیل کے 40 دن کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت بی بی آمنہ کے بچہ پیدا ہوا۔ مردہ باپ کی زندہ نشانی عالم وجود میں آئی۔ عرب کی سونی بستی جاگ اٹھی، اندھیری دنیا جگمگا گئی۔ اندھیری بستی میں آفتاب رسالت جلوہ گر ہوا۔ پیدائش کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے اس در یتیم پوتی کی خوشی میں قریش کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ بی بی حلیمہ کا گھر۔ عرب کا دستور تھا کہ شریف اور دولت مند گھرانے کی عورتیں اپنے بچوں کو دایا کے سپرد کر دیتی تھیں تاکہ بچے گاؤں کی ہوا میں تندرست اور توانا نہ ہوں۔ وہ دائیاں بچوں کو اپنے گاؤں میں لے جا کر ان کی پرورش کرتی تھیں۔ اس سال بھی عرب کے دستور کے مطابق گاؤں گاؤں سے بہت سی دائیاں بچے لینے کی خاطر مکہ معظمہ آئیں۔ ان میں ایک دائی حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ سب دائیوں نے جلدی جلدی خوشحال گھرانوں کے بچوں کو لے لیا۔ دائی حلیمہ کی سواری بہت مریل تھی، اس لیے وہ سب کے بعد پہنچی۔ اب ان کو سوائے اس یتیم بچے کے اور کوئی نہ ملا۔ مجبوراً ان کو لیا اور چلی، مگر دل میں بہت رنجیدہ تھی کہ اس یتیم بچے سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن قدم قدم پر جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس بچے کے طفیل نازل ہوئیں تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، ان کے دل میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ سارا رنج خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ جب 2 برس کی مدت ختم ہو گئی تو دائی حلیمہ اس مبارک بچے کو لے کر مکہ معظمہ میں آئیں۔ مکہ معظمہ میں ان دنوں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے بی بی آمنہ نے پھر آپ کو واپس کر دیا۔ بچپن میں لڑکے کھیل کود کے بہت شائق ہوتے ہیں، لیکن آپ اس چھوٹی سی عمر میں بھی تمام لڑکوں سے بالکل الگ تھے۔ کھیل و کود، لڑائی جھگڑوں سے کوسوں دور، ہاں کام کاج میں سب سے آگے۔ اس چھوٹی سی عمر میں بہت سے چھوٹے موٹے کام بی بی حلیمہ کے کر دیا کرتے تھے اور اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جاتے تھے۔ شقِ صدر۔ ایک دن حسب دستور آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ ناگاہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور آپ کو اٹھا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا۔ آپ کے رضائی بھائی دیکھ رہے تھے، وہ دوڑے ہوئے ماں کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ دائی حلیمہ اور ان کے شوہر یہ واقعہ سن کر بدحواس ہو گئے اور الٹے سیدھے جنگل بھاگے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک زرد پڑ گیا ہے اور بہت سست بیٹھے ہیں۔ دائی حلیمہ گھبرا کر کہنے لگیں، میری جان، تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے پورا واقعہ سنایا، جس کو سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرائیں اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا آئیں۔ بی بی آمنہ کی وفات۔ اس وقت آپ کی عمر 6 برس کی تھی۔ بی بی آمنہ آپ کو لے کر مدینہ طیبہ گئی۔ ایمن بھی ساتھ تھیں۔ بنو نجار کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال تھا۔ وہاں 1 مہینہ رہیں۔ جب واپس آنے لگیں تو مقام ابوا پر بی بی آمنہ کا انتقال ہوا۔ کیسا حسرتناک منظر تھا۔ سفر کی حالت، نہ کوئی اپنا نہ پرایا۔ باپ کی شفقت سے تو واقف بھی نہ تھے، ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ ہاں، بی بی آمنہ کی وفادار لونڈی ایمن ساتھ تھی۔ انہوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور مکہ معظمہ واپس ہوئیں۔ دادا نے آپ کی پرورش اور نگرانی اپنے ہاتھ میں لی اور ایسی محبت و شفقت کے ساتھ آپ کی پرورش کی کہ آپ ماں باپ کی محبت بھری گود بھول گئے۔
عبد المطلب کا انتقال۔ والدہ کی وفات کو 2 ہی برس ہوئے تھے کہ غم نے اپنا پھر وار کیا۔ آپ 8 سال 2 مہینے 10 دن کے تھے کہ شفیق دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ انتقال سے پہلے ان کو صرف یہ فکر تھی کہ اس یتیم بچے کو کس کے سپرد کریں، کون اس کی کفالت کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ یہ خیال رہ رہ کر انہیں بے چین کرتا تھا۔ آخر کو انہوں نے بہت غور و فکر کے بعد اپنے سب سے لائق اور ہونہار بیٹے ابو طالب کو بلایا اور آپ کی پرورش ان کے ذمے کی۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب نے بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے عزیز بھتیجے کی پرورش کی، بیٹے سے بڑھ کر آپ کا خیال کیا اور بہت ہی لاڈ و پیار اور بڑے ناز و نام کے ساتھ آپ کو پروان چڑھایا۔ تجارت، شام کا پہلا سفر۔ آپ کی عمر شریف 12 سال کی تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب تجارت کا مال لے کر ملک شام جا رہے تھے۔ آپ نے بھی خواہش ظاہر کی۔ شفیق چچا عزیز بھتیجے کی خواہش رد نہ کر سکے، ساتھ لے لیا۔ ملک شام کے قریب پہنچ کر بصرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ کے قریب بحیرہ نامی ایک راہب تھا جو پرانی کتابوں کا بڑا عالم تھا۔ ان پرانی کتابوں یعنی توریت اور انجیل میں آخری نبی کی پوری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، جو اس راہب نے ہو بہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائیں اور دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ابو طالب سے پوچھا، یہ کس کا لڑکا ہے؟ ابو طالب نے کہا، میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے کہا، تمہارا بھتیجا دنیا کا وہی آخری نبی اور عظیم الشان پیغمبر ہے جس کی خبر توریت اور انجیل وغیرہ میں دی گئی ہے۔ دیکھو، اس ملک کے یہودی اس نبی کے جانی دشمن ہیں۔ بہتر ہے کہ تم ان کو یہیں سے واپس کر دو۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور پہچان گئے تو بس مار ہی ڈالیں گے۔ ابو طالب نے یہ سن کر فوراً آپ کو مکہ معظمہ واپس کر دیا۔ مظلوموں کی حمایت۔ عرب کے لوگ بڑے لڑنے والے تھے۔ بعد میں قتل و خون کی نوبت آ جاتی تھی اور پھر وہ برسوں قائم رہتی تھی۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے کسی کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا۔ صبح اگر بہتر ہے تو شام کی خیر نہیں، اور اگر شام امن و عافیت سے گزر گئی تو صبح کی خیر نہیں۔ آئے دن یہی قصے رہتے تھے۔ لاکھوں لڑکے یتیم ہو گئے، سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ پھر مزہ یہ کہ یتیموں کا مال بے دھڑک کھانا، کمزوروں کو ستانا، غریبوں پر ظلم و زیادتی کرنا ان کا شیبہ تھا۔ یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوتا تھا، اور وہ اس فکر اور سوچ میں رہتے تھے کہ کون سی ایسی ترکیب کریں کہ یہ ظلم و زیادتی ختم ہو اور لوگ امن و امان کی زندگی گزاریں۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو طبیعت کی نیک اور مزاج کے اچھے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک انجمن قائم کی جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ظلم و زیادتی کو روکا جائے۔ چنانچہ سب نے مل کر عہد کیا کہ آج سے ہم سب مظلوم کی حمایت کریں گے اور ظالم کو مکہ میں رہنے نہ دیں گے۔ اس معاہدے میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور آپ کیوں شریک نہ ہوتے؟ آپ کی تو خواہش ہی یہی تھی۔ کعبہ کی تعمیر اور ایک بڑے فتنے کا فیصلہ۔ حرم شریف بہت نیچے پر تھا۔ پانی بھر جانے پر اس کو بہت نقصان پہنچتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا سیلاب آیا کہ کعبہ اقدس کی دیواریں پھٹ گئیں۔ مکہ والوں نے ارادہ کیا کہ کعبے کی عمارت کو پھر سے بنائیں اور خوب اونچی اور مضبوط بنائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس مقدس عمارت کو اثر نو بنایا، اور جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھ کو نصیب ہو۔ حجر اسود ایک کالا پتھر ہے، اس کو عربی میں حجر اسود کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ اس کو بہت مبارک سمجھتے تھے اور اب بھی اس کی عزت ہے۔ ہم سب مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ مبارک پتھر جنت سے آیا تھا۔
ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما، اور آج بھی جب کوئی حج کرنے جاتا ہے تو اس کو چومتا ہے۔ غرض یہ کہ جب حج اسود رکھنے کا وقت آیا تو بڑی بات بگڑ گئی، تلواریں کھینچ گئیں اور قتل و خون کی نوبت آ گئی۔ اور کیوں نہ آتی، جب گھوڑا آگے بڑھانے پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں تو یہ تو بڑی بات تھی۔ خیر، جب معاملہ کسی طرح نہ سلجھا تو قوم کے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم میں شام داخل ہوگا اسی کو لوگ مصنف بنائیں گے اور اس کے فیصلے کو دل سے مانیں گے، اور اسی بات پر سب نے اتفاق کیا۔ اللہ کا کرنا دیکھو کہ دوسرے دن صبح جو سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس سب خوش ہو گئے اور بیک وقت بول اٹھے کہ امین و صادق آ گیا، ہم سب اس کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک چادر پھیلا کر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے رکھ دیا، پھر ہر قبیلے کے سردار سے چادر کے کونے پکڑوا کر اس مقدس پتھر کو مقدس مقام تک لے گئے، اور وہاں پہنچ کر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس ترکیب سے آپ نے ایک بڑے زبردست فتنے کو، جس میں تلواریں چل جانے اور خون کی ندیاں بہہ جانے کا یقین تھا، ختم کر دیا۔ شام کا دوسرا سفر۔ ابھی آپ نبوت کے درجے کو نہیں پہنچے تھے، لیکن بچپن ہی سے آپ میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک نبی میں ہونا چاہیے۔ بچپن ہی سے آپ تمام بری باتوں کو ناپسند فرماتے تھے، کھیل کود سے نفرت تھی، ہمیشہ نیک کاموں کو پسند فرماتے تھے۔ تجارت ہی کو آپ نے اپنا ذریعہ معاش بنایا، اور ایسی سچائی اور ایمانداری سے آپ نے کام کیا کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ عرب کا قاعدہ تھا کہ امیر لوگ اپنا روپیہ کسی محنتی تجارت پیشہ کو دیتے تھے، وہ شخص ان سے تجارت کرتا تھا، پھر جو نفع ہوتا تھا تو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے پر تجارت شروع کی۔ مکہ معظمہ میں ایک بی بی تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ یہ بی بی بڑی مالدار تھی، ان کا تجارتی کاروبار خوب بڑا ہوا تھا۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ان کا سارا کاروبار دوسروں کے ہاتھوں میں تھا، نوکروں کے ذریعے اپنے کام سنبھالے ہوئے تھی۔ مکہ معظمہ میں آپ کی سچائی اور ایمانداری کی شہرت تھی، گھر گھر اس کا چرچا تھا۔ بی بی خدیجہ کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑ چکی تھی، بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کیجیے، جو میں لوگوں کو دیتی ہوں اس کا دگنا آپ کو دوں گی۔ آپ نے اس کو منظور فرما لیا اور ان کا مال لے کر شام کے ملک روانہ ہو گئے۔ بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت میں بی بی خدیجہ کو بہت نفع ہوا، وہ آپ کی ایمانداری سے بہت خوش ہوئیں۔ اس سفر میں بھی ایک راہب ستور نامی نے آپ کے غلام کو آپ کے نبی آخری الزماں ہونے کی خبر دی تھی۔ میسرہ نے سفر کے سارے واقعات اور خیر و برکت کے تمام آثار بی بی خدیجہ سے بیان کیے۔ بی بی خدیجہ کے دل میں آپ کی سچائی اور ایمانداری سے نے گھر کر دیا۔ اب وہ آپ کی خوبیوں کو سن سن کر دل و جان سے فری فتح ہو گئی۔ نکاح۔ کچھ عرصے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ بی بی خدیجہ بہت شریف گھرانے کی تھیں، ان کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا تھا۔ ان کے باپ کا نام خویلد تھا اور ماں کا نام فاطمہ تھا۔ یہ جہاں بہت مالدار تھیں وہاں سمجھدار اور عقل مند بہت تھیں۔ مکے کا ہر عالی نصب ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، مگر چونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ترجیح دی، سب کے پیغام رد کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام دیا۔
اور آپ نے بھی اس پیغام کو خوشی سے منظور فرما لیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 15 برس بڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور وہ 40 سال کی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بڑے سادے طریقے پر نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کے معزز لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھایا اور مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ نبوت و رسالت۔ نبوت سے پہلے آپ سچے خواب دیکھتے تھے، جن کی تعبیر صبح کو روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی۔ پھر آپ تنہائی پسند کرنے لگے۔ کئی دن کا کھانا پانی لے کر ایک پہاڑ کے غار میں، جس کا نام ہیرا تھا، تشریف لے جاتے تھے اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت فرماتے تھے، اور ساری دنیا خاص کر عرب کی گمراہی کو سوچ کر دل ہی دل میں کڑتے تھے۔ اسی طرح بہت دن گزر گئے اور بہت راتیں بسر ہو گئیں۔ عمر کے 40ویں سال 12 ربیع الاول کو دوشنبے کے دن طلوع فجر کے وقت، جب کہ آپ غار ہیرا میں تشریف فرما تھے، اللہ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے، جس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا، پڑھیے۔ عرب میں اس وقت پڑھنے پڑھانے کا رواج کم تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پڑھ تھے، یعنی پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ پس آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبایا اور چھوڑا، اور ہر بار یہی کہتے تھے کہ پڑھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: اپنے اس خدا کا نام پڑھیے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا ہی بزرگی والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا بوجھ پڑ گیا اور آپ خوف اور ہیبت سے کانپ اٹھے، اور یہ بات کہ سینکڑوں برس کے گمراہوں کو راہ پر لگانا، سینکڑوں بتوں کے پجاریوں کو اللہ کا خالص بندہ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ بس آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی سچی ہمدرد بیوی سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں، مصیبت زدوں کے غمخوار ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل اپنے دین و مذہب کے بڑے عالم تھے۔ تورات انجیل ان کی نو کے زبان تھی۔ یہ اب بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ بی بی خدیجہ نے کہا، اے بھائی، ذرا اپنے بھتیجے کا حال تو سنو۔ ورقہ نے کہا،
اے بھتیجے، کیا بات ہے؟ تم نے کیا دیکھا، کیا سنا، اور تم کو کیا پیش آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا تمام ماجرا کہہ سنایا۔ ورقہ نے کہا، ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بھی ہوگا؟ ورقہ نے کہا، ہاں، اور یہ کچھ تم پر موقوف نہیں، ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی تو ہمارے چینل اہل علم و ادب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔
سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی، تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے، وہ ان جالیوں کی شان کیا، ایک نظر ہم پر بھی ہو، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی، باتیں صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا، میں تو مریض عشق ہوں، دے گی شفا ان کی عطا، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت